مکرم و معزز سامعین، آپ حضرات مسلسل جو مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور جس عنوان کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اکثر و بیشتر اس سے لوگ آشنائی رکھتے ہیں اور گفتگو بھی اسی سلسلے میں چل رہی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جو انسان کشتی نجات کے معنی کو محدود کر دے وہ کم از کم اس حدیث پر غور فرمائے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ صرف بشریت کے لیے امام حسین کی شخصیت نہیں ہے کہ امام حسین کو سفینۃ النجاہ کہا ہے، بلکہ ہر چیز کی بقا کا ضامن امام حسین کا نام ہے۔ بے شک۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو سفینۃ النجاہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کل جہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں بیان کی تھی، علامات شیعہ بیان کیا تھا اور جہاں سے میں نے مصائب ربط دیے تھے، اس سے پہلے 2-3 باتیں آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ وہ باتیں جو آپ کی خدمت میں ادھوری رہ گئے وہ آج مکمل ہو جائے۔ میں نے کل احتیاطاً آپ کی خدمت میں کچھ علامتیں بتائی تھی اور بتایا تھا کہ اگر آپ محب اہل بیت ہیں، آپ شیعان علی ہیں، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو کچھ اوصاف ہیں جو آپ کے اندر بھی پائی جانی چاہیے، کچھ صفتیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ صفتیں اور وہ باتیں اگر آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، پھر دعوی محبت خالی ہے، عمل سے خالی ہے، پھر وہ حقیقی ہم شیعہ نہیں ہیں۔ ہمیں بننا حقیقی شیعہ ہے، ہمیں دعوی محبت نہیں کرنی۔ ہر انسان، ایک ایگزامپل کے ذریعے اگر میں آپ کو سمجھاؤں، ہر انسان جب باشعور ہو جاتا ہے، کسی مدرسے یا کالجز میں پڑھتا ہے، تو اس کو اتنا سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ناقص علم حاصل نہیں کرے گا۔ وہ ان یونیورسٹیوں میں رہنے کے باوجود یا وہ ڈاکٹر بنے گا یا وہ انجینئر بنے گا یا وکیل بنے گا یا جج بنے گا یا کوئی بھی ایسا وہ عہدہ حاصل کرے گا، لیکن ان عہدوں میں بھی اس کو یقین اطمینان ہو جاتا ہے جب وہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک بنے گا تو اچھے سے بنے گا، ناقص نہیں بنے گا، آدھا ادھورا نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو عہدہ ہمیں اہل بیت کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے کہ ہم شیعان علی بنیں گے، تو ہم پھر شیعان علی ویسے ہی بنے جیسے قمبر بنے تھے، ویسے ہی بنے جیسے بوذر بنے تھے، ویسے ہی بنے جیسے سلمان بنے تھے۔ ہمیں بننا ہی ویسا ہے جیسے ہمارے یاسر تھے۔ ہمیں دوسروں کی طرح نہیں بننا کہ بغل میں بیٹھے رہتے تھے رسول اللہ کے، لیکن پھر بھی باہر جا کے رسول کی غیبت کیا کرتے تھے کہ یہ رسول ہذیان لگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمیں ویسے شیعہ نہیں بننا ہے، ہمیں فی الحال ایسا شیعہ بننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آ کر یہ کہتے کہ یہ ہمارا حقیقی شیعہ۔ اور وہ علامتیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، اگر آپ ان میں سے ایک بھی اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کی زندگی بالکل نجات کے لیے کافی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اس دور میں اپنے آپ کو بلال بنا لیں، میں نہیں کہتا کہ آپ اس دور میں کہ جو پرآشوب حالات ہیں اس زمانے میں نہیں کہتا اپنے آپ کو اتنا تواضع انکساری میں ڈھال لے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ انسان آپ کو دبا کے چلا جائے، لیکن جب بات مذہب کے دفاع کی ہو جائے گی، اس حد تک کا عالم ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ جب آپ کی بنیادی چیزوں پر حملہ ہوگا اس کو دفاع کرنے کے لیے آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس قدر آپ کو عالم تو بننا ہی پڑے گا۔ لیکن عزیزان محترم، امام آپ سے کچھ چیزیں چاہتے ہیں اور خود بارہا اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کی جو آیت ہے سورہ جمعہ ہے، جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ آپ علم کمال کے مالک بن جائیں، علم اخلاق کے مالک بن جائیں، علم صفت کے مالک بن جائیں یا دیگر دوسرے علوم کے آپ مالک بن جائیں، پھر بھی آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم سے پہلے اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد فرماتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔
اے رسول پہلے آپ تزکیہ نفس کی تعلیم دیجئے، بعد میں کتاب و حکمت کی تعلیم دیجیے گا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ علم کا ہونا کمال نہیں ہے جب تک تقوی آپ کے اندر نہیں آئے گا. آپ علم سے جتنے بھی پر ہو جائیں گے، تقوی نہیں رہے گا تو وہ سارا کا سارا بیکار ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اور پہلی چیز چھٹے امام نے فرمایا تھا شیعتنا اہل الورا، شیعتنا اہل الوراء والاجتہاد. سب سے پہلی صفت جو چھٹے امام نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کیا کیا؟ فرمایا ہمارے شیعہ پرہیزگار ہیں اور ہمیشہ کار خیر میں کوشش کرتے رہتے ہیں، نیک کام میں کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان جس بھی صفت کا مالک ہو جائے، اگر اس کے اندر تقوی نہیں تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کیونکہ قرآن نے قاعدہ بتا دیا نا، کسی ایرے غیرے کی بات تو نہیں کر رہا، خود قرآن فرما رہا ہے نا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اے نبی آپ کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں دیجئے، آپ پہلے ان کو تزکیہ نفس کی تعلیم دیجئے. ان کو بتائیے کہ تقوی کیا ہے، ان کو بتائیے کہ پرہیزگاری کیا ہے. جب یہ تمام چیزیں آپ کے اندر صلاحیت کر جائیں گی، اس کے بعد آپ علم کے میدان میں آگے آئیں گے. اور امام نے بھی آپ سے یہی چیز چاہی. شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، اور اگر میں مثال دوں آپ کو اپنے اوپر کہ شیطان بھی ہم جیسے لوگوں کی طرح تھا، لیکن چونکہ تقوی سے خالی تھا لہذا خدا کے مقصد کو نہ سمجھ سکا. بھائی مقصد کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا فرش عذاب بچھا کے ہاتھ سینے پہ مار کے اور دعوی محبت کرتے ہوئے باہر نکل جائیں کہ بھائی ہم امام حسین کا عزادار ہے اور جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی تھی ہم نے وہ پوری کر دی؟ کیا مقصد یہی ہے؟ نہیں، مقصد یہ نہیں. مقصد ہمیں یہ بتانا ہے اس فرش عزا کی، آؤ ہم سے ملاقات کرو، ہم سے آ کے پوچھو کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے. ہم فرش عزا بچھا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے. یہ فرش عزا میں امام حسین کی شخصیت تو اجاگر ہوتی ہے، لیکن میں بہت عرصہ بات آ گئی، ابھی میں انشاءاللہ پتہ نہیں شروع کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں. لیکن ابھی کچھ عرصہ، یہ کچھ مہینے پہلے حج کی تاریخ گزری ہے. آپ نے بھی الحمدللہ قربانی کی اور جانوروں کو ذبح کیا. کس کے لیے کیا؟ خدا کے لیے کیا، خدا کی خوشنودی کے لیے کیا. اب جب خدا کی خوشنودی کے لیے عمل انجام دیا تو اللہ نے کہا مکے آؤ. آپ مکے پہنچ گئے کئی ہزار لاکھوں خرچہ کر کے. جب آپ مکے پہنچ گئے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ دو پہاڑوں کے درمیان چکر لگاؤ، صفا اور مروہ کے درمیان جا کے چکر لگا. آپ نے دستے رب جوڑ لیے. بار الہا مجھے اتنا دور تو بلا لیا، کیا اتنا دور بلانے کے بعد ہمیں صرف صفا و مروہ کا چکر لگائے گا؟ ہم بس اتنا کر دے، حکم دے دے کہ ہم کیا کریں، ہم خانہ کعبہ میں ٹیک لگا کے بیٹھ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں. جناب ابراہیم کو بخش دیں گے، جناب حاجرہ کو بخش دیں گے کہ آپ نے دین کے لیے بڑی محنتیں بڑی مشقتیں کی ہیں. آپ قرآن پڑھ لیں، آپ نمازیں پڑھ لیں، خانہ کعبہ سے گڑگڑا کر دعا کر لیں. لیکن میرے اللہ صفا اور مروہ کی بات ہم تک سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کہے گا کہ دیکھو مقصد یہ ہے کہ جب تم خانہ کعبہ پہنچے ہو کہ اگر یہ چکر نہ لگایا تو سال گزرنے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ بھائی صفا اور مروہ کا چکر کیوں لگایا جاتا تھا. اس کا معنی اللہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ جو رسم ایجاد کر دی گئی ہے وہ رسم باقی رہے. ہم فرش عزا پر آ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ دیکھو کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا، امام حسین کون تھے. ایک صلوات علی محمد وعلی محمد. ہم بتاتے ہیں کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم بتاتے ہیں کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، مقصد کیا تھا امام حسین کا. اور یہ مقصد اس فرش عزا سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے جب انسان اس فرش عزا پہ آ رہا ہے تو بادب ہو کر، با اخلاق ہو کر، آپ کو زیب نہیں دیتا، چونکہ عام طور سے ہوتا بھی ہے. اب آپ بہرحال ظاہری مثال ہے، اب جو انسان جاب کرتا ہے اب وہ صبح اٹھ جاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. جو جاب کرتا ہے ان سے پوچھئے، لوکل ٹرین میں دھکے کھا کر جب آفس پہنچتا ہے تو اس کا کنڈیشن کیا ہوتا ہے؟ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ تھک جاتا ہے پہلے کام کرنے سے پہلے. لیکن اس سے پہلے جو مقدمہ بناتا ہے وہ کیا بناتا ہے؟ صبح اٹھتا ہے، برش کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے. بھائی پروٹین چاہیے تاکہ ہم تھوڑا یہاں سے وہاں ٹریول کر سکے. کپڑے پریس کر لیا اس نے، اچھے سے لباس پہن لیا، جوتا صاف پہن لیا، بیگ ٹانگ لیا اور بالکل ٹائی وائی لگا کر وہ نکل دیا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ آفس جا رہے ہو. بھائی تم آفس اس حالت میں کیوں جا رہے ہو؟ ایک پھٹا سا لباس پہن لو، ایک گندا سا کپڑا پہن لو.
منہ مت دھلو، بالوں میں کنگھی نہ کرو، جوتوں کو گندا رہنے دو، کیا ضرورت ہے، آفس میں تو جانا ہے، کون سا کسی بڑی شخصیت کے پاس جا رہے ہیں. کہا کہ بھائی اگر آفس اس کنڈیشن میں نہیں گئے تو آفس والے ہمیں نکال دیں گے. بھائی یہ تو ظاہری مثال ہے نا، آفس والے نکال دیں گے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں خوف ہے وہاں آپ ڈر کے معنی اپنے آپ کو بالکل منظم کر کے بیٹھے ہیں، اور جہاں خوف نہیں ہے وہاں جس کنڈیشن میں آتے ہیں چلے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام حسین تو بہت بڑے سقی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے، ہمیں بھگا نہیں سکتے. بھائی ہوتا تو یہی ہے نا، مزاج بن گیا یہاں، کیونکہ امام حسین خود آ کر آپ کو نہیں ڈانٹ رہے. خوف نہیں ہے نا امام حسین کا. اب عزیزدار یہ سوچیں کیا امام حسین کا خوف بھی ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں امام حسین سے ڈرنا بھی چاہیے تھا؟ بھائی امام حسین سے نہ ڈرو، لیکن احترام امام حسین یہ ہے کہ جب فرش عزا پہ آ رہے ہو تو منظم ہو کر آئے ہو، باسلی کا ہو گیا. یہ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ در پہ کس کے آ رہے ہو. اگر چشم بصیرت کھل جائے اور برزخی آنکھیں کھل جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. جگہ نہیں کہ یہاں پر کون کون بیٹھا ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ یہاں کثرت مراد نہیں ہے، فرش عزا ہمیں کثرت نہیں بتاتی. ہم قلت میں بھی ہوتے ہیں تو فرش عزا پہ ہمیں کثرت دکھائی دیتا ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کثرت کہاں چاہیے امام حسین کو؟ کثرت چاہیے امام حسین کو، زیادہ تعداد چاہیے، زیادہ مجمع چاہیے، بھیڑ چاہیے، جم گھٹا چاہیے. امام نہیں، بھیڑ نہیں چاہیے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے مدینے میں کم نہیں تھے. چاہتے تو پورے مدینے کو لے کے جا سکتے تھے. اور روایت ہے آقا، میں خدا قسم پڑھ رہا ہوں اسی لیے آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. روایت ہے جب امام حسین نکلے مدینے سے تو لوگوں نے گریا شروع کر دیا، مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو اب مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا. اب لوگوں نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں، لیکن مولا ساتھ میں بچوں کو اصغر جیسے بچے کو، بیویوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اس بیابان میں؟ ہر عقل مند انسان جب جگ میں جاتا ہے تو اپنا ذرا لے کے جاتا ہے، نہ کہ بیوی بچوں کو لے کے جاتا ہے. آپ آ کر امام کو ایڈوائز دیں گے کہ مولا آپ خیمے گاہ جا رہے ہیں، قتل گاہ جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، آپ بیویوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر خدا قسم وہ جملے جو میں نے جناب سکینہ کے سلسلے میں پڑھے، روایت کہتی ہے کہ اکثر بعض مفسرین نے لکھا کہ جناب سکینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر صرف وہاں موجودگی کو آپ سمجھیں گے نا تو فقط اتنا جان لیجئے کہ آدھا دین امام حسین نے سنبھالا اور بعد کربلا امام حسین کے بعد جناب سکینہ نے سنبھالا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بہت بڑا کردار ہے جناب سکینہ. وَإِلَّا آپ دیکھیے کہ جس کو معلوم ہے کہ میری قتل گاہ یہ ہے، جس کو معلوم ہے میرا بھائی یہاں قتل ہوگا، جس کو معلوم ہے کہ اکبر یہاں گرنے والے ہیں، جس کو معلوم ہے اونو محمد یہاں گرنے والے ہیں، کیا اس کو نہیں معلوم کہ حسین کے مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے؟ یقیناً معلوم ہے. لیکن یہ مظلومیت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو سب سے زیادہ حسین محبت کرتے تھے اس کو بھی بے دردی کے ساتھ اس پر بھی ظلم کیا گیا. کیا تھا دستور رسول اللہ کا؟ رسول اللہ کا دستور یہ تھا کہ جب مردوں سے جنگ ہوتی تھی اور جب اسیر ہو جاتے تھے ان کے گھر والے تو عورتوں کو آزاد کر دیا جاتا تھا، بچوں کو آزاد کر دیا جاتا تھا، ان کی تعلیمات کا اہتمام کیا جاتا تھا. آئیے روایتیں پڑھیے. بڑے بڑے صحابیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، تم ان کو آزاد تو میں نے کر دیا ہے لیکن تم ان کو دین کی تعلیم دو، بلوچ کہ یہودی کافر بدھسٹ جو بھی ہو. امام حسین اولاد کو لے کر، بیویوں کو لے کر مقتل میں صرف اسی لیے پہنچے کہ یاد رکھنا یزید، کیونکہ معلوم تھا امام حسین کو زمانہ بدلے گا، یزید کے چاہنے والے کچھ پیدا ہو جائیں گے. کہ بھائی عرب کا دستور تھا جب مرد شہید ہو جاتے تو عورتوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، لیکن عرب کا دستور تھا، یہ رسول سے پہلے کا دستور تھا. لیکن جب رسول اللہ آئے ہیں تو اس کے بعد جب عورتوں کو قیدی بنایا جاتا تھا، عورتوں کو اسیر کیا جاتا تھا، یہ رسول اللہ سے پہلے ہوتا تھا. لیکن رسول آنے کے بعد عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا تو آزاد کر دیتے تھے، بچوں کو اسیر بنا لیا جاتا تو آزاد کر دیتے تھے. کہتے کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جنگ سے عورتوں کا کوئی تعلق نہیں، جنگ سے بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اہتمام کرتے تھے، صحیح سلامت پہنچاتے تھے. اور یہی طریقہ مولا کائنات نے جنگ جمل میں اپنایا. جب عائشہ آ گئی اونٹ پہ
تو مردوں کے لباس میں عورتوں کو مولا کائنات نے بھیجا کہ جاؤ ان کو صحیح سلامت کے گھر تک چھوڑو. چیمی گوئیاں ہونے لگی, اعتراضات ہونے لگے, مولا کائنات جانتے تھے. تو مولا کائنات جب خود عائشہ کہتی ہیں کہ دیکھو علی نے ہمارا اتنا بھی تحفظ نہ کیا اور یہ حرمت بھی میری پامال کر دی کہ میں مردوں کو ساتھ میں بھیج دیا. جب انہوں نے اپنی زرہ اتاری, نقاب اتارا, ہم تو ساری عورتیں ہیں. یہ ہے اہل بیت, اور یہی اہل بیت آپ کو تعلیم دے رہے. کیا دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم پورے زمانے میں اس قدر چھا جاؤ کہ زمانہ یہ کہے کہ بھائی یہ علی کا چاہنے والا ہے. آج جنگ کس سے ہے؟ جنگ دین سے ہے. خدا قسم جنگ دین سے نہیں ہے, جنگ مذہب سے. خدا قسم جنگ مذہب سے نہیں. آئیے باہر نکلیے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج لوگ موبائل سے جنگ کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ میں بیٹھ کر جنگ کر رہے ہیں. آج جنگ آپ کے دین پر نہیں کیا جا رہا ہے. آج جنگ سب سے زیادہ جنگ جو ہو رہی ہے آپ کے عقیدے پر ہو رہی ہے. لوگ گمراہ کر رہے ہیں آپ کو, اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو. آج لوگ کہنے لگے کہ بھائی وہ بندہ فلاں بندہ جو ہے سنیوں کو جواب دیتا ہے بڑے بڑے ٹیلی ویژن پہ, لیکن انہی سنیوں کے آڑ میں ہمارے مجتہدین کو گالی دی جاتی ہے اسی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. آج دنیا خوف کیوں کھاتی ہے ہم سے؟ آپ سے کھاتی ہے, آپ کے فرش ادا کے کھاتی ہے. آج بنگلور میں کیا ہوا؟ بنگلور میں آج کیا ہو گیا؟ آج ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا, مولانا کو بلایا گیا, مولانا مجلس پڑھ رہے تھے, اچانک 7 سے 8 آدمی داخل ہو گئے بنگلور میں امام بارگاہ میں, اور مولانا کو ممبر سے اترنا پڑا. مولانا یہ کہہ کر چلے گئے اگر یہ اتحاد کا مسئلہ ہے تو میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. خدا قسم کون سا اتحاد؟ وہ اخباری ٹائپ کے تھے, گنڈے ٹائپ کے تھے. ان ہزاروں میں شیعہ کہاں ہیں؟ یہی مسئلہ ہے, اور ظالم ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے شیعوں کو دے دی ہے سب سے پہلے یہ چیز چھین لو, تو پھر انسان نہ شیعہ اکٹھا ہوگا نہ کوئی مذہب اکٹھا ہوگا, تو کسی کے نام پہ اکٹھا نہیں. لہذا جس کو چاہے ویسے چاہے توڑ دیں. آج پوری دنیا تشیع سے ڈرتی ہے اس لیے کیونکہ ہمارے پاس مرجعیت کا نظام ہے. میں عام طور سے یہ چیزیں گفتگو یہاں ڈسکس نہیں کرتا, لیکن بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں تھوڑا جو حالات چل رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں پیش کر دوں. میں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا. کیا ان میں ہزاروں شیعہ نہیں تھے؟ وہ 1000 شیعہ ان 7 لوگوں کا دفاع نہیں کر سکے. آخر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ یاد رکھیے عزیزان محترم, یہ وہ پہلا حملہ تھا جو بنگلور سے شروع ہوا ہے, اور نہ جانے آستے آستے آخر میں کیا ہونے والا ہے آپ خود جانیے. سب سے زیادہ جو ابھی بات آئے گی وہ آپ کے عقیدے پر بات آئے گی. جب لوگ مرجعیت سے آپ کو دور کر دیں گے تو پھر دین میں آپ کے عقیدے میں یہ شک ڈال دیں گے کہ یار ممکن ہے کہ خدا بند عالم ستار العیوب ہے, بعض لوگوں کو منع کر دے, تو پھر جس کو آپ خلافت سے انکار کرواتے تھے آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھائی پہلا خلیفہ یہ ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ, تب جا کے چوتھے علی ہے. یہی ہے مسئلہ, اسی کو آپ کو سمجھنا ہے. اگر آج آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یاد رکھیے عقیدہ کمزور ہو جائے. اگر چاہتے تو دفاع کر سکتے تھے, چاہتے کیونکہ عزاداری کا مسئلہ ہے. فرش عزا روک دیا, فرش عزا پہ یہ کام ہوا ہے, فرش عزا کے علاوہ نہیں ہوا ہے کہ بھائی کسی مجمع میں کھڑے ہو کر کسی نے کہہ دیا تو لوگوں نے کہا بھائی بائیکاٹ کر دیا گیا, ٹھیک ہے مولانا چلے گئے. نہیں, اس جگہ پر نہیں ہوا. آپ تصور تو کریے ہوا کہاں ہے. ہمارے بنیادی چیزوں پر لوگوں نے اثر ڈالا ہے. آج لوگوں کے اثر اور رسوخ یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر سے مولانا کو اتار دیا جائے. کیا کوئی دین کے خلاف بات ہو رہی تھی؟ کیا کوئی قوم کے خلاف بات کی جا رہی تھی؟ کیا کوئی مسلمانوں کے خلاف بات کی جا رہی تھی؟ کیا کوئی فتنہ و فساد وہاں کیا جا رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. فقط غلطی ان کی یہی تھی کہ بھائی یہ فلاں کے چاہنے والے, یہ مرجعیت کے چاہنے والے, دین کا دفاع کر رہے. میں نے بارہا یہ جملہ پیش کیا اور پھر پیش کر رہا ہوں. جس جگہ پہ آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں, خدا قسم فرشتے خواہش کرتے ہیں میرے اللہ فلاں مقام پہ مجلس کو اجازت دے تو میں وہاں جا کے کچھ فرش عذاب امام حسین کی باتیں سنوں, لیکن آپ کو نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے. میں بارہا کہتا ہوں اور ایک شعر اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ یہ وہ منزل ہے کہ جس کو آپ سوچتے ہیں کہ فقط ایک قالین پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جب چاہے فاطمہ کو بلا لے زمین پر, اتنی کشش حسین کے فرش عزا پہ ہے. یہ وہ کشش ہے خدا قسم. میں نے بارہ کہا ہے, بیویاں ہر جگہ نہیں آتی, ان کے ایک پروٹوکول ہے, ایک سسٹم ہے, وہ ہر جگہ نہیں جاتی.
چاہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے یا موجود نہیں ہے، ہماری آنکھیں دیکھ پا رہی ہے نہیں دیکھ پا رہی، وہ ہر جگہ نہیں آتی، وہ وہیں آتی ہے کہ جہاں حسین کا ماتم کیا جاتا ہے، وہ وہیں آتی ہے کہ جہاں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج وہ یہاں آئی ہیں، اور جب آنے کے بعد یہ عالم دیکھیں گے کہ ہمارے چاہنے والے تو بالکل بکھرے پڑے ہیں۔ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے یا فرش ادا؟ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کام زیادہ امپورٹنٹ ہے یا زیادہ فرش ادا۔ کام 24 گھنٹہ دے رہے ہیں آپ، صرف کس لیے دے رہے ہیں؟ تھوڑا بہت مل جائے گا، لیکن فرش ادا آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھتے ہیں، لیکن اتنا امام حسین کو نہیں دیتے۔ خدا قسم کون سی ایسی دعا ہے جو اس فرش ادا پہ رو کے آپ نے مانگی اور قبول نہ ہوئی؟ تو جائیے شہزادی کے قبر پہ جائیے اور کہیے بی بی ہم نے فرش ادا پہ بیٹھ کے دعا مانگی تھی، آپ نے سننے کے باوجود اگنور کر دیا۔ کون سی ایسی حاجت ہے جو فرش ادا پہ قبول نہیں ہو رہی؟ آپ کو سلیقہ نہیں آتا، آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس مظلوم پہ آنسو بہا کے مانگیے، دیکھیے شہزادی کیسے دے رہی ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے 2 آنسو چاہیے تمہارے 2 آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ ہار باب اعظم، کیا پڑھا جائے خدا قسم، وہ مصیبت ہے نا امام حسین پہ جو گزری۔ اور اسی لیے آج تو چال چلن بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لوگ بہت زیادہ کیئر نہیں کرے۔ یہی متوکل کا دور تھا جس میں سب سے زیادہ امام حسین کے اوپر پابندی لگا دی گئی، معلوم ہے؟ بالکل سمندر یا فرات چھوڑ دیا گیا تھا امام حسین پہ، ایک نالا بنا دیا گیا تھا کہ جو فرات کا پانی ہے وہ بالکل امام حسین کے روضے تک پہنچ جائے اور روضہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نہ لوگ جائیں گے، نہ مجلس ہوگی، نہ ماتم ہوگا، نہ لوگ ظاہر بنیں گے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا زحمت تمام کرتا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کو لے کے امام حسین کی خدمت پہ جا رہی ہے، حالات پرآشوب ہے، حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو بھی جائے گا، پہلے تو جان و مال کی بات ہوتی تھی، زمین جائیداد کی بات ہوتی تھی، تو جب زمین جائیداد کی بات ہوتی تھی تو مجمع کم تھا۔ جب متوکل نے اعلان کر دیا گیا کہ بھائی دیکھو اب جو جائے گا قربانی دینی پڑے گی، ہاتھ پہ قربانی دینی پڑے گی، لوگوں نے ہاتھ دینے کے باوجود بھی زیارت پہ گئے، لوگوں نے ہاتھ کی قربانی دی، پیر کی قربانی دی، یہاں تک کہ اب حکومت نے اعلان کر دیا اگر کوئی بھی جائے گا زیارت پہ تو اس کے گھر کے کسی فرد کو شہید ہونا پڑے گا، قتل ہونا پڑے گا۔ ایک عورت تھی اسی زمانے میں نے پڑھا، خدا قسم دل پھٹ گیا، امام حسین کے نام پہ لوگ اس قدر مشتاق ہے کہ کربلا ایک بار پہنچے۔ جانے لگی، بادشاہ نے بلایا، کہاں جا رہی ہے؟ کہا امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہی ہے۔ کہا تجھے حکومت کے نیم نہیں معلوم؟ کہا معلوم۔ کہا پھر؟ کہا مجھے قتل کر کے میرے بیٹے کو زیارت پہ بھیج دیا۔ بیٹا جوان تھا، ماں بوڑھی تھی، بیٹے کی خواہش تھی کہ کاش یہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنی ماں کو زیارت پہ بھیج دوں۔ ماں ہلکا سا جو روایت ہے بہت زیادہ اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ بیٹے کو سہارا بنا کے جا رہی تھی۔ اب اس سے کہا گیا کہ بھائی تم دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کر لو کہ کون امام حسین کی زیارت پہ جائے گا۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے قتل کر دے، میری ماں کو زیارت پہ بھیج۔ بڑا اصرار کیا گیا اور اس نے تلوار چھین لی، بیٹے نے، لڑکے نے تلوار چھین لی اور گلے پہ رکھ دیا، کہا اماں آپ چلے جائیے نہیں تو میں آپ کے سامنے قتل ہو جاؤں گا۔ بہرحال مار ہوتے ہوئے، پورا واقعہ مار ہوتے ہوئے دربار سے نکلی اور ایک شور اٹھا کہ بھائی فلاں جوان کو قتل کر کے اس کی لاش کو جو ہے فرات پہ پھینک دیا گیا، ایک پل ہے اس پہ پھینک دیا گیا۔ جب پھینک دیا گیا تو اب ماں سمجھ گئی کہ ابھی زیارت پہ تو میں ہی جا رہی ہوں، میرے بیٹے کی قربانی ہو گئی۔ زیارت پہ جا رہی ہے لیکن گریا کرتے جا رہی ہے، روتے ہوئے جا رہی ہے، اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کو فلاں مقام پہ لے جاتی، میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کو فلاں مقام پہ لے جاتی۔ ابھی یہ کہتے 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 جب زری پر پہنچی ہے نا تو ایک مرتبہ بیان کرنے لگی۔ ماں کا دل تھا پھٹ گیا، تڑپ گیا، رونے لگی، مولا آپ کی زیارت کے لیے آئی، میرا بچہ چلا گیا، اللہ ہو چکا۔ اب جب گریا کرتے رہی نا، معلوم روتے روتے خاموش ہو گئی، غش میں چلی گئی۔ اب خواب میں دیکھتی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرما۔ سنیے گا حسین کی مظلومیت سنیے گا۔ بی بی آئی ہیں اور بی بی کہہ رہی کہ تو میرے حسین کے بیٹے پہ رونے آئی ہے، تو میرے بیٹے پہ رونے آئی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تیرے بیٹے کے غم میں گریا کرتے رہوں گی۔ اب بی بی خواب میں اس سے باتیں کر رہی ہیں، اب وہ بھی معظمہ جو ہے ان سے باتیں کر رہی ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو گشت افاقہ ہوا، اس نے زیارت کی اور زیارت میں جانے کے بعد اس نے دوبارہ جب اپنے گھر کا رخ کیا تو کیا دیکھتی ہے خواب میں، کیا دیکھتی ہے کہ صحیح سلامت جو اس کا بیٹا اس کے گھر پہ
موجود ہے. اب جب صحیح سلامت موجود پا کے بی بی تڑپ گئی کہ معظمہ تڑپ گئی کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میں نے سن رکھا تھا تمہیں حکومت نے قتل کر دیا, پھر کیا وجہ تھی کہ تم الحمدللہ صحیح سلامت ہو؟ کہا اماں مجھے تو قتل کر دیا گیا تھا. میری روح ملک الموت جب لے کر جا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ ہے جو بالکل نقاب میں آئی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ ذرا رک جاؤ, یہ میرے حسین کا ظاہر ہے, یہ میرا حسین کا ظاہر, اس کو ایسے نہ لے جاؤ, میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی ماں بڑی بے چین ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, اس کے امانت اس کو واپس کر دو. خدا قسم روایت بتاتی ہے اب اس کی روح کو اس کے جسم پر واپس کر دیا گیا. میں کہوں گا بی بی ارے بڑی تمنا تھی جب کوئی آپ کے بیٹے کے غم میں روتا تھا تو آپ اس کی حیات اس کو واپس کر دیتی تھی. میں کہوں گا بی بی ایک وقت ایسا ہوا کہ جب حسین قتل کر دیے گئے, ایک 4 سال کی بچی بیابان میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی. اب اسی اثنا میں جب کسی نے پوچھ لیا اے لعین تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے, تو کہا میں نے تیرے بابا کو نہیں دیکھا لیکن مقتل میں ہوں گے. اب جب شہزادی مقتل میں گئی اب آئینہ بابا کو فریاد کرتے ہوئے اپنے بابا کو تلاش کرنے لگی. اللہ اکبر, روایت بتاتی ہے کہ جب اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی تو ایک کٹے ہوئے جسم سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا, اے میری بچی آ میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر, جب جناب سکینہ بڑی تو کیا دیکھتی ہے ہر طرف تیر لگے ہوئے ہیں, جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے, لیکن روایت بتاتی ہے بچی اس جنازے کے قریب سو گئی. اب جناب زینب جناب ام کلثوم آگے بڑھی. اب روایت بتاتی ہے شہزادی نے آپس میں باتیں کی, بہن کلثوم تم فراز کی تم نشیب کی طرف چلے جاؤ, ارے میں مقتل کی طرف جاتی ہوں. اب جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے اے میرے بھائی زینب مقتل آئی ہے, ارے زینب کو آواز تو دو, ارے سہارا تو دو. زینب کبھی مقتل نہیں آئی, ابھی زینب مقتل آئی ہے. اب کٹے ہوئے جسم سے ایک آواز آئی اے میری بہن, ارے بطول 4 سال کی بطول یہاں سو رہی ہے. اب جناب زینب قریب گئی اور جانے کے بعد فرمائی انت الاخی الحسین, کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ اے میرے بھائی, ارے تمہاری پسلیاں بھی سلامت نہ رہی, تمہارا لاشا بھی سلامت نہ رہا. اے حسین, ارے اماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا, ارے ان ظالموں نے تمہارے لاش کو پامال کر دیا, تمہاری انگلیاں کاٹ دی, تمہارا کرتا پیرہن پھاڑ دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.